ذوالفقار ملک کی 3 بیٹیاں ہیں. ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. ان کی سب سے بڑی بیٹی ماں ہے جو شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہے. اس کا شوہر اسے بہت چاہتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے زالے، جس کو بچپن سے ہی ماں کی نفرت ملی ہے. اس کی جگہ ایک بیٹا چاہتی تھی، پر زالے کے بابا اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کو اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی حیا جو بہت معصوم ہے اور شریف پردہ کرتی ہے، میٹرک کے بعد تعلیم کو برباد کر کے معلمہ کا کورس کر رہی ہے. زالے سالم خان سے بہت محبت کرتی ہے، پر سالم اس سے بریک اپ کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو اس پر پیسہ خرچ کر سکے. غصے میں آ کر زالے ایک بھرے ریسٹورینٹ میں اسے تھپڑ مار دیتی ہے، جس پر سالم خان اسے کہتا ہے کہ اس تھپڑ کو وہ ساری دنیا کے سامنے مارے گا. اس کا باپ جو اسے بہت چاہتا ہے وہ خود اسے دھتکارے گا. زالے کو پیار میں دھوکہ ملتا ہے، وہ بہت دکھی ہوتی ہے. اس کے 2 دوست ہیں، زوبیا اور یوسف، جو اسے مورلی سپورٹ کرتے ہیں اس ٹائم. دوسری طرف سکندر مینشن میں 2 بھائی سلطان سکندر اور عرفان سکندر رہتے ہیں. ان کے والدین کا انتقال ہو چکا. سلطان ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور خفیہ ادارے میں کام کرتا ہے. اسے اپنے بھائی عفان سے بہت محبت ہے. عفان ایک بگڑا ہوا لڑکا ہے. وہ 2 دفعہ اتفاق سے حیا سے مل چکا ہے. اس نے جب بھی حیا کی آنکھوں میں دیکھا اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا ہے. سالم خان زالے سے بہت خطرناک بدلہ لیتا ہے. وہ اپنے دوست جو ایک چینل پر کرائم رپورٹر اسے وہ زالے کی پک دے کر کہتا ہے کہ اسے وہ اس لڑکے کے ساتھ ناطفہ بنا کر ٹی وی پر چلا دے، اور ساتھ میں ایک ویڈیو بھی دیتا ہے جس میں ایک لڑکا اپنے مرنے کا بول رہا ہوتا ہے کہ میں زالے کی وجہ سے مر رہا ہوں. زالے کے گھر والے بھی اسے اس لڑکے کا قاتل سمجھتے ہیں. زالے کو پولیس اریسٹ کر کے لے جاتی ہے. زالے کو اس کے گھر والے غلط سمجھتے ہیں. زونی اور یوسف زالے کے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پر کوئی ان کی بات ہی نہیں سمجھتا ہے. سالم خان کا فون آتا ہے. وہ بولتا ہے کہ زالے ملک اس کے پیروں پر گر کر معافی مانگے تو وہ اس کیس کو ختم کر دے گا جڑ سے. مہا سالم خان کی بات مان جاتی ہے. زونی اور یوسف مہا اور ذوالفقار ملک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زالے مر جائے گی اگر آپ اس شخص کے ہاتھوں سے ضرور ذلیل کروائیں گے. وہ اپنے خرچے پر وکیل کرنے کا بھی کہتے ہیں، پر مہا ان کو بری طرح دھتکار کر رکھ دیتی ہے. سالم خان ذوالفقار ملک کو جیل میں اکیلے آنے کا کہتا ہے. ذوالفقار زالے کو سالم سے پیر پکڑ کر معافی مانگنے کا کہتے ہیں. زالے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، پر وہ اسے اپنے مرے ہوئے منہ کی قسم دلاتے ہیں اور زالے کو بولتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی کافی بدنامی ہو چکی ہے. زالے اپنی عزت نفس کو گرا کر سالم کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لیتی ہے. سالم کیس ختم کروا دیتا ہے. ذوالفقار ملک کو بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے زالے کی حالت دیکھ کر. ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. مہا زالے کو دھکے دے کر اسپتال سے نکال دیتی ہے. حیا بھی اس سے چہرہ موڑ لیتی ہے. زالے بار میں جا کر غم بلانے کے لیے شراب پی لیتی ہے. وہاں پر سلطان سکندر اسے مل جاتا ہے. زالے بار کاؤنٹر پر سر رکھے آنکھیں میچی ہوئی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا. نظریں سفید مومی ہاتھ پر گئیں، پھر بازو پر، پھر چہرے پر. دل کی دھڑکن جو تیز تھی یکدم ساخت ہوئی. وہ پلکیں جھمکا اس کو دیکھ رہا تھا. گلابی گڑیا جیسا چہرہ، گالوں پر قدرتی لالی. وہ بے حد حسین تھی، لیکن سامنے وجود بالکل نڈال حالت میں پڑا ہوا تھا. اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی بہت غور سے دیکھ رہا ہو. آنکھوں کی تپش چہرے پر محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا. جہاں سلطان سکندر کا دل بہت دگنی رفتار سے دھڑکا تھا. وہ آنکھیں بے حد حسین تھیں. آنکھوں میں خماری لی اس نے سرخ آنکھوں سے سلطان سکندر کی جانب دیکھا. وہ چہرہ پہچاننے کی کوشش کرنے لگی. جب پہچان نہیں کر پائی تو آنکھیں دوبارہ بند کر لیں. یہاں وہ بے چین ہوا تھا اس کی آنکھیں بند ہونے سے. کون ہو تم لڑکی؟ وہ بے اختیار بول گیا تھا. وہ ہنوز آنکھیں بند کے کاؤنٹر پر ہی گری ہوئی تھی. زالے نے جسے سنا ہی نہیں تھا. سلطان نے ہمت کر کے اس کے سفید ہاتھ پر اپنی انگلی ٹچ کی اور الگ سے بامشکل آواز نکالی. کون ہو آپ؟ اس نے آنکھیں ذرا سی کھولی. نشہ بہت بری طریقے سے اعصاب پر حاوی ہو رہا تھا، لیکن سامنے چہرہ ناچنا تھا. وہ ایک بار پھر سر رکھتی، لیکن اس بار سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھولا تھا. کون ہو آپ اور اس حالت میں کیا کر رہی ہو؟ وہ نہ جانے کیوں اپنی سی لگ رہی تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت برسوں کی جان پہچان ہو. زالے بہت مشکل سے سیدھی ہو بیٹھی اور آنکھوں کو بھی زبردستی کھولا. تمہیں کیوں بتاؤں میں کہ میں کون ہوں؟ وہ آنکھیں ذرا سی کھول کر بہرحال لہجے میں بولی. سلطان سکندر کی آواز کے شہر میں جیسے کھوسا گیا تھا. وہ سانس روکے اس کو دیکھ رہا تھا. زالے نے اسٹیل خود کو تکتے پایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی. وہ ایک دم ہوش میں آیا اور گڑبڑاتے بولا. تم ایک شریف گھر کی لڑکی لگ رہی ہو. یہ جگہ صحیح نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو. وہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولا. مجھے تو اپنا نام بھی یاد نہیں، پتا نہیں میں کون ہوں. وہ ہاتھ ٹپکتے ہوئے بے ڈھنگے انداز میں بولی. سلطان کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے. اس کو سخت چیڑ تھی جو شراب پینے والوں سے. وہ وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن ایسی قدرتی طاقت تھی جو اس کو وہاں سے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی. اس نے خود کو کمپوز کیا اور تحمل سے بولا. آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ گھر کا ایڈریس یاد ہے آپ کو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں. وہ ہونٹ باہر نکال کر انگلی ماتھے پر رکھ کر سوچنے لگی. یار 6 فٹ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے مجھے. سلطان نے اس کو گور کر دیکھا اور خفگی سے بولا. میرا نام 6 فٹ نہیں ہے. اس کو برا لگ گیا تھا اس کا ایسے بولنا. اوہ اچھا سوری. چلو کاکے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کاکا بھی نہیں ہوں، میں سلطان سکندر ہوں. آپ کون ہو؟ میں نے بولا نا دوست، مجھے نہیں پتا. وہ بہت اٹک اٹک کر بول رہی تھی. سر بہت بری طریقے سے جھوم رہا تھا.
اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر سر خود کو سرزش کرتے ہوئے اٹھا. وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا اور کیا کر رہا تھا؟ وہ وہاں سے جاتا کہ زالے نے بے ساختہ اس کی کلائی تھامی. اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوتے ہی اس کی دل کی دھڑکن رک رک کے چلنے لگی. سلطان نے نظریں گھما کر اس کی جانب دیکھا. کہاں جا رہے ہو سلطان؟ رک جاؤ. وہ ایک آدھ اس کا ہاتھ تھامے بولی. زالے اکیلی ہے اس کے پاس، رک جاؤ نا دوست. اس نے مڑ کر دیکھا. وہ آنکھوں میں نمی لے کر اس کو دیکھ رہی تھی. وہ ہوش میں نہیں تھی. اس نے گہری سانس لی اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. رکنا نہیں چاہتا تھا وہ، لیکن اپنے قدم آگے بھی نہیں بڑھا پایا تھا. میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ کیا تم مجھے سننا چاہو گے دوست؟ آنکھیں بند ہو رہی تھی لیکن اپنی آنکھیں زبردستی کھولی تھی. اس نے ایک نظر پورے بار پر ڈالی اور ہلکا سا سر رسابت میں ہلایا. میرے جناب نے مجھے دھتکار دیا دوست. سلطان کا ہاتھ ابھی بھی زالے کے ہاتھ میں قید تھا. میری بڑی نے مجھے کہا تم شریف لڑکوں کو لوٹتی ہو. میری ماں نے کہا تم ایک بے غیرت ہو. میری جانا نے مجھ سے رخ پھیر لیا دوست. مجھے میرے بھالو بچے کو گلے نہیں لگانے دیا سفیان بھائی نے. انہوں نے سر پر ہاتھ نہیں رکھا. میرے جناب نے کہا تم مر جاؤ. میری ماں نے بھی کہا تم مر جاؤ. اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی. اس کے لہجے میں کتنا دکھ تھا. یہ چیز سلطان سکندر کو بہت محسوس کر رہی تھی. وہ بول کر ایک دم چپ ہو گئی. سلطان نے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. کرمداد اس کو وہاں بیٹھے دیکھ آیا تھا لیکن اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا بول دیا تھا. تمہیں پتا ہے دوست میں بہت تکلیف میں ہوں. اتنی کے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہوں لیکن میں کسی کو کچھ بول نہیں پا رہی ہوں. میں کیسے یقین دلاؤں سب کو کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. سارم. اس کی آنکھوں میں نمکین پانی آیا تھا. یہ سب اس نے کیا ہے. میری زندگی مجھ سے میرے رشتہ داروں کو اس نے چھین لیا یار. اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بے حد دکھ سے بولی. کون ہے وہ تمہارا؟ اس نے ایک نظر سلطان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکی سی آواز میں بولی. میری پہلی محبت. سلطان سکندر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بیچا تھا. آنکھوں میں قریب آیا تھا. یہ لڑکی پہلے ہی کسی کی محبت میں گرفتار تھی. یہ سن کر دل کو دکھ ہوا تھا. اس شخص نے مجھے محبت سے نفرت ہی کرا دی ہے. اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں تو اس سے محبت کرتی تھی نا. اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ سوال گو تھی. سکندر بالکل خاموش ہو گیا تھا. اس کو تکلیف ہو رہی تھی یہ جان کر کے پہلی بار جس لڑکی کو دیکھ کر دل دھڑکا تھا وہ پہلے ہی کسی کی محبت میں گرفتار تھی. پھر بھی خود کو کمپوز کر کے بولا. کیا آپ اس سے بدلہ لیں گی؟ وہ اس کی بات سن کر پردرسا مسکرائی اور ہلکا سا نفی میں سر ہلایا. نہیں دوست میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اور جانتے ہو میں نے اس کو کیوں معاف کیا ہے؟ کیوں؟ میری جانا کہتی ہے معافی مانگنے والے سے زیادہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور اللہ بھی اس شخص کو پسند کرتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. اس لیے میں نے بھی اس کو معاف کر دیا. آپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بات ابھی مکمل کرتا کہ یوسف اور زونی اس کے پاس آئے. کیا کر رہے ہو؟ زونی سلطان کو گھورتے ہوئے بولی. زالے نے ان کی جانب دیکھا اور آنکھیں بند کر کے واپس سر کاؤنٹر پر رکھ لیا. شاید یہ آپ کی دوست ہے. سلطان ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا. یوسف نے اس کی طرف دیکھا. سلطان سکندر کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ وہ کوئی بھی بدتمیزی نہیں کر پایا ورنہ یوسف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے. دونوں ہی اس کو الٹا سمجھ گئے تھے. ان دونوں کی نظریں سلطان کو بہت کچھ باور کروا گئی تھی. اس لیے وہ خود پر اعتماد لہجے میں بولا. آپ کی دوست نشے کی حالت میں. ان کے لیے یہ جگہ سیف نہیں ہے. ان کو آپ لوگ یہاں سے لے جائیے. ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے. اس لیے میں ان کے پاس رک گیا تھا. سلطان کھڑا ہو کر سنجیدگی سے بولا. یوسف نے اس کی طرف دیکھ کر رسابت میں سر ہلایا. سلطان نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور اپنے قدم ظاہر کی جانب کر لیے. وہ زمین پر جانماز بچھائے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھی. دل و دماغ ہر طرح سے پریشان تھا. ہنستا ہوا گھر ایک دم ماتم خزاں بن گیا تھا. گھر کی سب سے شوگو چنکل بیٹی ایک دم خاموش ہو گئی تھی. سب نے اس کو دھتکار دیا تھا. گھر کے سربراہ اسپتال میں داخل ہو گئے تھے. ہنستا ہوا گھر ایک دم پریشانی میں گر گیا تھا. ان سب چیزوں کو لے کر وہ معصوم بہت ڈر گئی تھی. اس کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ان سب سے ناراض ہو گیا تھا. وہ اس چیز کی معافی اپنے رب سے رو رو کے مانگ رہی تھی اور سجدے میں سر رکھ کر بہت بری طرح سے رو رہی تھی. اس اسپتال کے کمرے میں اس کے سسکنے کی آوازیں گونج رہی تھی. بیڈ پر لیٹا وجود بے چین ہو رہا تھا اپنی بیٹی کی سسکیوں سے. اس نے سجدے سے سر اٹھایا. ناک لال سرخ ہو رہی تھی. پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. ایک گیلی سانس اندر کو کھینچی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگڑ رگڑ کر صاف کیا تھا. سفید چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا. وہ جائے نماز سے کھڑی ہوئی اور چل کر ان کے قریب گئی. بیڈ پر لیٹا وجود آنکھیں بند کیے ہوئے تھا. ہاتھ میں زہر لب کچھ پڑا اور تھوڑا سا جھک کر ان کے منہ پر پھونکا. ان کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی. درود شریف پڑھنے لگی. ذوالفقار صاحب نے آنکھیں کھولی. نظریں سامنے بیٹھی بلیک گاؤن پہنے بلیک ہی حجاب میں لپٹا پر نور چہرے پر پڑی جو پاکیزگی کی اعلیٰ مثال تھی. ان کی یہ بیٹی جس سے وہ بے اختیار نگاہیں چراتے تھے وہ اتنی پاکیزہ محسوس ہوتی تھی جس سے وہ خود ہی نگاہ چرا جاتے تھے.
اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ہاں نے فوراً آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا جن کی آنکھیں اس کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ دل یہ ایک دم دھڑکا تھا، چہرہ پر ایک دم خوشی سے محسوس ہوئی تھی۔ ابو آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ڈاکٹر کو بلا کر لاؤں؟ وہ فوراً بے چین ہوئی تھی۔ دل کو بہت زیادہ سکون ملا تھا ان کے ہوش میں آنے سے۔ نہیں پلیز آپ رہیے میرے پاس، کہیں جائیے مت، وہ نکھا زدہ آواز میں بول رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر پورے کمرے میں گھمائی۔ میری زالے کہاں ہیں؟ وہ بے چین نظریں دروازے پر کرتے ہوئے بولے۔ حیا نے ان کی آواز میں تڑپ محسوس کی تھی، وہ پریشان ہوئی تھی۔ ابو وہ باہر ہے، حیا نے نظریں چراتے ہوئے ان سے کہا۔ انہوں نے نگاہیں دروازے پر ہی مرکوز کی ہوئی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، حیا ہم نے بہت غلط کیا ہے اپنی زالے کے ساتھ۔ ان کی آواز میں دکھ بول رہا تھا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن حیا ساری غلطی ہماری تھوڑی ہے، وہ بھی تو قصوروار ہی نا۔ لیکن ہم تو اس کے اتنے نزدیک تھے، وہ ہمارے اتنے کلوز تھے، ہم ان سے اتنا پیار کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے جناب کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ کسی کو چاہتی ہے، کسی سے محبت کرتی ہے، کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ ہماری زالے کسی کو پسند کرتی ہے، انہوں نے یہ بات کیوں نہیں بتائی ہمیں؟ ابو اس میں کوئی مصلحت ہوگی؟ وہ نرمی سے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے ہمیں یہ سوچ کے کہ ہم ان کے اتنے قریب ہو کر بھی اس مقام پر حاصل نہیں کر پائے جو مقام ان کی زندگی میں زونی اور یوسف رکھتے ہیں۔ ابو وہ دوست ہیں ان کے، وہ اپنی دل کی بات ان سے بول دیتی ہیں، لیکن آپ تو باپ ہیں نا۔ لیکن ہم تو ان کے جناب ہیں نا، وہ ہم سے ہر بات کر لیتی ہے، تو پھر وہ یہ بات کیوں نہیں کر پائی؟ ان کی آواز میں دکھ کا عنصر موجود تھا۔ حیا کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ کیک تھا، وہ صدیوں کے بیمار محسوس ہو رہے تھے۔ جسم نکاح زدہ عورت، انہوں نے سنجیدہ سی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولنے لگی۔ ابو آپ ان کے والد ہیں، آپ ان کے جناب تو ہیں ہی، لیکن آپ ان کے باپ بھی تو ہیں، اور ایک بیٹا تو اپنی پسند کا اظہار اپنے باپ کے سامنے کر سکتا ہے، لیکن ایک بیٹی کبھی نہیں کر پاتی۔ وہ ڈرتی ہے کہیں اس کا باپ اس پر سے اعتماد نہ کرنا چھوڑ دے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ذوالفقار صاحب اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں آپ ہی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، آپ کے بےحد کلوز ہیں۔ میں جانتی ہوں اس چیز کو لے کر، لیکن وہ بھی ایک بیٹی ہے، چاہے وہ کتنی بھی آپ سے کلوز ہو، کتنی بھی آپ کے نزدیک ہو ابو، لیکن وہ ایک بیٹی ہے۔ لیکن میری زالے تو میری دوست بھی ہے، اس نے ایک بار بھی مجھ سے شیئر نہیں کیا۔ ابو دکھ نہیں کریں، وہ صحیح موقع کی تلاش میں ہوگی، جیسے ہی کوئی موقع ملے گا وہ آپ سے بات کرے، کیونکہ کوئی بھی باپ یہ تھوڑی چاہے گا کہ اس کی بیٹی جس کو پسند کرتی ہے وہ بغیر نکاح کے اس شخص کے رابطے میں رہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ انہوں نے ہلکے سے سر حسابت میں لایا۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا معصوم سے دکھنے والی حیا بہت سمجھدار بھی ہے، وقت اور حالات ان سے بہتر جاننے لگی ہے۔ حیا بری ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، زالے کی عزت نفس کو مجروح کر کے۔ انہوں نے آنکھیں میچتے وہ یاد کرتے ہوئے کہا تھا جس میں اس نے صارم کے پاؤں کو چھوا تھا۔ حیا ان کے چہرے کی جانب بھی دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر بہت تکلیف کا آثار نمایاں تھے۔ ہم نے بہت سخت الفاظ بول دیے ہیں زالے کو، ہمیں سوچ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ہماری زالے میں بہت برداشت ہے، وہ برداشت کر رہی تھی، لیکن ہم اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتے تھے وہ تکلیف، وہ دکھ۔ میری زالے جناب کی بہت تکلیف میں تھی، میری لاڈلی اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس کو بلائیے، جب تک اس کو میں سینے سے نہیں لگاؤں گا مجھے سکون نہیں ملے گا، میرے تڑپتے دل کو جب ہی سکون آئے گا۔ جائیے حیا بلا کر لائیے میری زالے کو۔ حیا بہت پریشان ہوئی تھی ان کی بے قراری پر، ان کے دل کو کچھ ہوا تھا ان کی باتیں سن کر۔ اپنا رخ پھیرنا یاد آیا تو دل میں ٹیس سی اٹھی۔ حیا کچھ بول رہے ہیں ہم، زالے کو بلائیے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ابو، اس نے گہری سانس لی اور نگاہیں نیچے کر کے آہستہ آواز میں بولی، وہ اسپتال میں نہیں ہے، مہا باجی نے ان کو کافی ڈانٹ دیا ہے، وہ گھر چلی گئی ہیں۔ اور مہا کہاں ہے؟ وہ بھی گھر گئی ہیں۔ ابھی ذوحان پریشان ہو رہا تھا، کچھ دیر میں آ جائیں گی، اور آپ پریشان نہیں ہوں، ہم صبح ہی آپ کو گھر لے جائیں گے، پھر آپ زالے آپی کو منا لیجیے گا۔ انہوں نے ایک نظر بھر کر حیا کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ حیا قریبی ان کے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی اور ان پر پھونکنے لگی۔ ہر بیٹی کی طرح یہ بھی اپنے باپ سے بے حد پیار کرتی تھی، اس لیے ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی، اور اب تو شدت سے اپنی بڑی بہن کا خیال بھی دل میں آ رہا تھا۔ جس وقت اس کو سب سے زیادہ فیملی سپورٹ کی ضرورت تھی، اس وقت سب نے اس کو دھتکار دیا تھا، باپ اور بہن دونوں نے اس کو مر جانے کا بول دیا تھا۔ لیکن حیا مسکرائی تھی اپنے باپ کی بے چینی پر، وہ کسی صورت زالے کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہ ان کی لاڈلی اولاد تھی۔ سلطان ان لوگوں کے باہر نکلنے تک ان کی پشت کو دیکھتا رہا۔ زالے کو بہت مشکل سے زونی نے سنبھالا ہوا تھا، پہلی بار جس لڑکی کو دیکھ کر دل بے قابو ہوا تھا، دل کی رفتار سست ہوئی تھی، وہ لڑکی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی، دل میں تکلیف سے اٹھی تھی، آنکھوں میں کرب آیا تھا۔
اس نے نظریں گھما کر داؤد کو ڈھونڈنا چاہتے ہوئے کونے میں صہیب حسن، عفان سکندر اور کرمداد نظر آ گئے تھے۔ ان لوگوں کی پشتی اس کی جانب، وہ دھیرے دھیرے چل کر ان کے نزدیک آیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھے، وہ ان کے پشت کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ عفان بابا گھر چلیے، سلطان بھائی خود آئے لینے۔ وہ یہ بات اس کو کوئی 26 بار بول چکا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، وہ گھر لے جا کر ماریں گے، ان کو کہیے جائیے یہاں سے۔ وہ کسی ڈھوٹے بچے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ سلطان کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی۔ سب کے سامنے بہادر بننے والا عفان سکندر اپنے بڑے بھائی سے بالکل بچوں کی طرح ڈرتا تھا۔ یہ سوچ بہت مزہ دے رہی تھی۔ نہیں ماریں گے عائشہ، اور آپ چلیے، بہت یاد کر رہے ہو آپ کو، کرمداد ایک بار پھر اس کی منت کرتے ہوئے بولا۔ نہیں کرمداد، انہوں نے مجھے اپنے عفان کو گھر سے نکال دیا۔ جانتے ہو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، دل میں درد ہوا تھا، ہاتھ کو بھی غصے میں آ کر زخمی کر لیا۔ سلطان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا، نظر اس کے ہاتھ پر گئی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، اور مجھے کیا ملا؟ دھتکار، ساتھ میں چماٹے۔ عائشہ، اور تم کیا جانو ان کے ہاتھ کا تھپڑ کتنی زور کا لگا ہے۔ صہیب اور کرمداد نے اپنی امڑنے والی ہنسی بمشکل روکی، جبکہ سلطان کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی تھی۔ میں نہیں ماروں گا، گھر چلو، سلطان اپنی بھاری آواز میں سنجیدہ سا بولا۔ اس کا ہاتھ جو شراب کے گلاس کی طرف بڑھ رہا تھا ایک دم رکا۔ صہیب نے بھی گہری سانس روک کر ان کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کو وہ کئی بار وارننگ دے چکا تھا یہاں نہ آنے کی، لیکن دونوں ہی باز نہیں آتے تھے۔ آج اس کو وہاں دیکھ کر دونوں کی حلق میں جان اٹکی تھی۔ کرمداد سنجیدہ تھا، پیچھے ہو گیا تھا۔ سلطان داد کی کرسی پر بیٹھا، عفان کی نظریں نیچے تھیں، وہ ڈھیلا تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا یہاں آنے سے، پھر یہاں آنے کا مقصد؟ وہ سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ جب گھر والے ہی گھر سے باہر نکال دیں گے تو گھر کے بچے ایسی جگہوں پر ہی آئیں گے، اور مجھ سے بات نہیں کریں آپ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ نوٹے پن سے بولا۔ عفان، بچے نہیں ہو تم، سیدھے طریقے سے بات کرو۔ اس کا لہجہ ایک دم سرد ہوا تھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، اپنے عفان کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا، تھپڑ بھی مارا ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ صہیب نہیں ہے کراچی میں، مجھے نہ نکالیں، پھر بھی آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کتنی تکلیف ہوئی تھی مجھے، یہ بات میں جانتا ہوں، آپ نہیں، وہ نظریں گھما کر بولا۔ سلطان نے ایک نظر اس کو دیکھا، سر نیچے کیا، سفید شرٹ، پھٹی جینس، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں مٹی، بھوری آنکھیں نم۔ وہ اس کو بہت زیادہ ہی ناراض معلوم ہوا تھا۔ کیا تم نے اپنی حرکتیں دیکھی ہیں؟ گھر سے باہر رہتے ہو، یہ گند بلا پیتے رہتے ہو، کسی سے بھی لڑائی کر لیتے ہو، کسی فیلڈ میں تم نے آنا نہیں ہے، بزنس تم نے نہیں سنبھالنا، پڑھائی تم سے نہیں ہوتی، آخر کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ آج مجھے تفصیل سے بتا دو۔ سلطان بھی غصے سے بولا۔ بھائی، مجھے نہیں کرنا ابھی کچھ بھی، ابھی میں اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ ماما بابا ہوتے تو وہ بھی مجھ پر بہت ذمہ داری نہیں ڈالتے، آپ اسے کیوں کرتے ہیں؟ ہر وقت مارتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، اور اس بار آپ نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، نہ چاہتے ہو بھی اس کی زبان سے شکوہ پھسلا۔ سلطان نے دانت پیس کر اس کی جانب دیکھا اور ایک دم غصے سے پنکارا۔ عفان سکندر، تمہارا باپ مر چکا ہے، تمہاری ماں بھی مر چکی ہے، وہ صفاقیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ عفان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ صہیب اور کرمداد نے بھی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے۔ تم اس دنیا میں مجھ پر ہی ڈیپینڈ ہو کر رہ گئے ہو، تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر میں مر گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ کبھی یہ بات سوچی ہے؟ عفان تڑپ گیا تھا اس کی اس بات سے۔ خدا نہ کرے بھائی آپ کو کچھ ہو، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے عفان کی جانب دیکھا جس کی آواز ایک دم بھیگی تھی۔ ادھر موجود وہ تینوں ہی جانتے تھے پوری دنیا سے بیزار شخص اس ایک جان پر مرنے کو تیار رہتا ایک سکندر ہی تو تھا، جس کے لیے عفان جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا۔ لیکن کب تک؟ کیا تمہاری زندگی میں یہی سب چلتا رہے گا؟ بھائی یہ وہ کمائے گا، کھلائے گا، اور میں پیسہ اڑاتا رہوں گا؟ باز آ جاؤ شراب نوشی سے اور دفع ہو جاؤ۔ عفان سکندر، لائف اتنی بھی آسان نہیں ہے، تمہارے پاس بہت بینک بیلنس ہے جانتا ہوں، لیکن خود کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش تو کرو یار۔ کچھ زیادہ نہیں بول رہا ہوں میں، بس اتنا سمجھا رہا ہوں کہ شراب کو چھوڑ دو اور بزنس کی طرف آ جاؤ۔ ہر وقت تمہیں سلطان سکندر میسر نہیں ہوگا، ایک نہ ایک دن میں بھی چلے جاؤں گا، تب تم اکیلے کیا کرو گے؟ آپ کیوں چلے جائیں گے؟ وہ اس کی نیلی گہری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے دل مٹھی میں بھینچا ہو۔ دنیا میں سب نے جانا ہے ایک نہ ایک دن، کوئی بھی تا قیامت نہیں رہے گا، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ اس وقت کیا کرو گے جب میں نہیں رہوں گا؟ میں تمہیں ابھی ہی اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ عفان نے گہری سانس بھری اور تحمل سے بولا، میں بزنس دیکھ لوں گا، لیکن میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کی لت لگ گئی ہے مجھے، یہ نہیں پیوں تو سکون ہی نہیں ملتا جسے میں چوٹیاں سی ریگنے لگتی ہیں۔ وہ تحمل سے بولا، چلو اس کو مکمل نہ چھوڑو، لیکن اس کی مقدار ہی کم کر دو۔ وہ تجویز
پیش کرتے ہوئے بولا میں ہر ممکن کوشش کروں گا. وہ رسانیت سے بولا آئی ایم سوری گھر سے نکالنے کے لیے. اس نے معافی مانگنا ضروری سمجھا. چلو گھر. وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا نہیں میں نہیں جاؤں گا. وہ پھر سے ناراض ہو کر ایک بار پٹری سے اترا. عفان. سلطان نے تنبیہ کا نام پکارا. آپ رہیے اپنے جانو کے ساتھ, میں اپنے یار کے ساتھ رہ لوں گا. وہ روٹھی محبوبہ معلوم ہوتا تھا. سلطان 2 قدم پیچھے ہوا اور اپنی عمر آنے والی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا گاڑی میں 5 منٹ ویٹ کروں گا, اس کے بعد کبھی وہ گھر کا دروازہ نہیں کھولے گا تمہارے لیے. عفان نے اس کی پشت کو گھورا. وہ بول کر 1 سیکنڈ بھی نہیں رکا تھا. اس نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی. پیچھے کرمداد اور صہیب دونوں نے بے ساختہ کہہ لگایا تھا. وہ لوگ باہر سے نکل کر اس کو فلیٹ میں ہی لے آئے تھے جو کہ اس کی کنڈیشن خراب ہو رہی تھی. اگر وہ ملک ہاؤس لے جاتے تو پکا یقین تھا ماں ان دونوں کو سر بھی پاڑ سکتی تھی. اس لیے اپنا سر بچانے کے خاطر یہ لوگ اسے فلیٹ میں لے گئے تھے. وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی, سر نیچے تھا اور آنکھیں اٹھی ہوئی تھی. سامنے ہی زونی اور یوسف اس کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. دونوں کی پشت کچن کاؤنٹر سے لگی ہوئی تھی. یہ کیا حرکتیں زالے کچھ بتانا پسند کریں گی؟ یوسف نے اس کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولا. وہ دانت نکال کر ہنسنے لگی. زونی کے ماتھے پر بل پڑے. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا کر رہی ہو یہ سب زالے؟ ذوالفقار ملک ہوش میں آؤ. اس میں صبر بہت کم تھا. وہ بہت جلد بھڑک جاتی تھی جبکہ اس کے برکت زالے خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھتی رہی تھی اور آخر میں سب ٹھیک کر جاتی تھی. لیکن اس بار سب کچھ غلط ہی ہوتا جا رہا تھا. یوسف نے کچھ سیکنڈ تک اس کو دیکھا جو اب اپنا سر تھامے ہوئی تھی. زونی لیمو پانی لے کر آؤ, اس کا نشہ تو اترے تھوڑا. وہ کافی سنجیدہ انسان تھا. 30 سال کا ہوتے ہوئے بھی اس کی ذہانت 30 سال تجربے کار انسان جتنی تھی. وہ سر ثابت میں لا کر کچن کی طرف بڑھی. اس زالے کو ہی دیکھ رہا تھا جو آنکھیں نیچی کر کے بیٹھی ہوئی تھی. یوسف چلتا ہوا اس کے برابر میں ٹک گیا. سامنے ہی زونی ان دونوں کو بآسانی دیکھ سکتی تھی. زالے کھانا کھاؤ گی؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا. اس نے ایک اداس نگاہ اس پر ڈالی اور پیچھے صوفے سے ٹیک لگایا اور آنکھیں مول لی. شراب کیوں پی تم نے؟ جانتی ہو یہ نہیں پینی تھی تم نے, حرام مشروب ہے یہ. تو پھر کیوں اس کو اپنے گلے سے اتارا؟ اس نے اپنی آنکھیں کھولی. کالی گہری آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں. وہ ابھی بھی کچھ نہیں بولی تھی. یوسف نے صوفے سے ٹیک لگا لی. اس کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا. لیمو پانی. زونی نے گلاس زالے کے سامنے کیا. کچھ پل وہ اس کو خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی. کچھ پل بعد وہ گلاس زالے کے ہاتھ میں تھا. وہ اپنی انگلیاں اس کے چاروں جانب گھما رہی تھی. زونی اور یوسف کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے. وہ بہت خاموش اداس معلوم ہوتی تھی. اس نے گلاس منہ سے لگایا اور ایک جھٹکے سے اس کو اپنے اندر انڈیل کر پی گئی. پانی میدے میں جاتے ہی دل و دماغ میں کچھ سکون پیدا ہوتا, لیکن آنکھیں بند سی ہونے لگی تھی. یوسف نے اس کو آنکھیں بند کرتا دیکھ کر زونی کی جانب سنجیدگی سے دیکھا اور سپاٹ انداز میں بولا میں گھر جا رہا ہوں, تم دونوں یہیں رک جاؤ. کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا. کل ہم تینوں اپنا چارج سنبھالنا ہے. یہ اٹھ جائے تو یہ بات اس کے بھی گوشے گزار کر دینا. وہ بول کر لمبے ڈھک بھرتا اور فلیٹ سے ہی نکلتا چلا گیا تھا. پیچھے اس نے سر ثابت میں سر لایا اور زالے کی جانب دیکھا جس کا سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا. سر خبر ملی ہے؟ وہ پوری سانس کے ساتھ بولا. یہ لڑکا کوئی 24-25 سال کا تھا. وہ گھبرایا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. سانس پھول رہا تھا. وہ لڑکا کافی گھبرایا ہوا معلوم ہوتا تھا. سامنے ہی ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک چیئر جس کی پشت اس لڑکے کی جانب تھی. وہ چیئر پر آہستہ جھول رہا تھا. اس چیئر پر بیٹھے وجود کے ہاتھ میں ایک چین تھی جسے 2 انگلیوں کی پوروں پر وہ گھما رہا تھا. اس کے ہاتھ ایک دم ساخت ہوئے تھے لیکن صرف کچھ پل کے لیے. پھر سے وہ واپس اس عمل کو دوبارہ شروع کر دیا تھا اس نے. سر جس بندے کو ہم نے کچھ دن پہلے مارا تھا اس کے ہی باپ نے ایک ٹیم ہائر کی ہے اور بولتے ہیں وہ بہت خطرناک ٹیم ہے. اس کا لیڈر آج تک کوئی مشن نہیں ہارا ہے. اس کی پہچان ہی ڈیول کے نام سے ہوتی ہے. سر اس نے ہم سے پہلے بھی کئی گینگ برباد کر کے ختم کر دی ہیں. اس کے ساتھ 3 لوگ اور بھی ہیں, 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا. وہ لوگ بھی کم نہیں ہیں. ابھی تک جس بھی ٹیم کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اس میں ان کو فتح حاصل ہوئی ہے. وہ بول کر خاموش ہوا تو اس کی پشت کو ہی دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے اور اس میں گھومتی وہ چین. کمرے میں کچھ پل خاموش رہی. وہ لڑکا ایک بار پھر بولا سر وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. وہ سب کو مار دے گا. سر آپ کا بچنا اور ہمارے گینگ کا بچنا اب ناممکن ہے کیونکہ ڈیول ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا. اس کی اس بات سے کرسی پر بیٹھے وجود کے ہاتھ تھمے اور کرسی پہ جھولنا بند ہوئی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی. کافی گہری آنکھیں جس میں ایک الگ وحشت تھی. سر آپ بتائیے اب کیا کرنا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہم سب کا اب کیا ہوگا؟ تم کس کی اجازت لے کر اندر آئے ہو؟ سرد اور وحشت بھری آواز سامنے کھڑے نوجوان کا لیکن اس کی توقع کے مطابق جواب ساری باتوں کے بعد اتنا ہی بولا تھا. اس کے بولنے سے کمرے میں ایک دم گھرا سناٹا چھا نہیں تھی. وہ لڑکا سمجھ چکا تھا کہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے. وہ کرسی گھومی. کمرے میں عجیب سی آواز پیدا ہوئی.
وہ کرسی پر بیٹھا کوئی 30 سال کا شخص تھا، چوڑی جسامت، سامنی رنگ، گدے سے نیچے تک بال جو چوپونی میں کہتے، بلیک 3 پیس میں بلا کر حسین لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری کالی کلر کی تھیں اور سیاہ مائل تھے، وہ اپنی مثال آپ تھا، وہی کہ جس میں کرسی سے کھڑا ہوا سامنے والوں کو سمجھنے سے پہلے ٹیبل سے گن ہاتھ میں اٹھے اور سیدھا دل کا نشانہ باندھا۔ کمرے میں گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور ایک بندے کی سانس رک چکی تھی۔ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھا جو بے سوچ زمین پر پڑا تھا، آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن بھی بند ہو چکی تھی۔ وہ مسکرایا، پراسرار مسکراہٹ۔ وہ اس کے قریب نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ پل اس کی جانب دیکھا اور گمبھیر آواز میں بولا، مجھے افسوس ہے تمہاری موت کا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ تم مجھے ڈرا رہے تھے، مجھے شاہ نواز کو۔ اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو بادشاہ کی ہستی ختم کر سکے۔ میں شاید تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن تم بغیر اجازت کے بھی آئے تھے۔ وہ بول کے کچھ پل خاموش ہوا تو اس نے ایک سائیڈ اسمائل سے سلائش کو دیکھا اور کھڑا ہوا، لیکن پھر بھی مجھے افسوس رہے گا تمہاری موت کا۔ وہ بول کے رکا نہیں تھا، اس کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بہت شفاق۔ اس کے لیے کسی بھی انسان کی سانسیں چھیننا نہایت آسان عمل تھا۔ نام تو اس کا شاہ نواز تھا، لیکن سب اس دنیا میں اس کو بادشاہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ دیکھنے میں بہت حسین تھا، سامنی رنگت، اس پر کندھے تک آتے بال اس شخص پر خوب جھکتے تھے۔ وہ جتنا حسین تھا، اس کا کردار، اس کے عمل اتنے ہی بدصورت تھے، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ آج تک اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو جو اس کی ہستی ختم کر سکے۔ اب اس چیز کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا تھا۔ وہ سب بھول چکا تھا اور یہ تک بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ایک اللہ کی ذات بھی ہے جو اس ہستی کو 2 منٹ میں مٹا سکتی ہے۔ وہ فلیٹ کی گیلری میں کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کالی گہری آنکھیں آسمان کی جانب تھیں اور چہرہ سپاٹ سا تھا۔ جو حالت رات کے وقت تھی، اس کا کوئی بھی اثر چہرے پر موجود نہیں تھا۔ وہ ایسی کیوں تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنی ہر چیز، اپنا ہر عمل وہ خود ہی چھپا لیا کرتی تھی۔ اپنا ہر دکھ خود میں رکھنے والی کل رات ایک انجان شخص کے سامنے خود ہی کھول گئی تھی۔ وہ اس انسان کے بارے میں سوچ رہی تھی، ذالے ذوالفقار ملک سلطان سکندر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گڈ مارننگ۔ اپنے پیچھے ایک کپ سے زونی کی آواز ابھری۔ وہ مڑی، ہاتھ میں بھاپ پڑاتی کافی کے 2 کپ تھامے وہ اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ بس اتنا ہی بولی اور چہرہ واپس آسمان کی جانب موڑ لیا۔ کوئی بھی احساس چہرے سے واضح ہی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ نیند ٹھیک آئی تمہیں؟ وہ اس کے برابر میں کھڑی ہوتے ہوئے بولی اور کافی کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے بنا اس کی جانب دیکھے کپ تھام لیا اور بس اتنا ہی بولی، ہاں۔ زونی نے اس کی جانب دیکھا اور کچھ سوچ کر بولی، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کس بارے میں؟ وہ ایک سپ لیتے ہوئے آنکھیں ابھی بھی آسمان پر مرکوز تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مٹھیاں بھینچ کر بولی، سارم کے بارے میں۔ ذالے نے آنکھیں میچی تھیں اور ہاتھ میں تھاما کپ ریلنگ پہ رکھا تھا۔ ایک لمبی گہری سانس لی اور بیزار لہجے میں بولی، اس کا کچھ نہیں کرنا ہے مجھے، چھوڑ دو اس کو، میں نے معاف کیا، دفع کرو مجھے، اب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو تم اس انسان کو جس نے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی اور کافی کا کپ ریلنگ پر پٹکا۔ ذالے نے ایک سنجیدہ نگاہ سے اس کی جانب دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، زونی، میں کوئی 18 سال کی لڑکی نہیں ہوں جو اس سے بدلے لیتی پھروں، دفع کرو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ویسے بھی جو کام اب آیا ہے ہماری زندگی میں وہ میں نے کرنا ہے، وہ زیادہ ضروری کام ہے، ساری چیزوں کو پس ڈال دو اور اپنے گول پر فوکس کرو۔ ذالے، آر یو سیریس؟ تم بول رہی ہو اس کو چھوڑ دو جس نے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا یار۔ تمہارے بابا جان، تمہاری جانا ماں سب تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ سفیان بھائی بھی، اور تم بول رہی ہو اس کو چھوڑ دو۔ اس کو بتاؤ کون ہو تم، وہ جو تمہیں ایک معمولی 15,000 کمانے والی لڑکی سمجھ کر تمہارے ساتھ یہ سب کر گیا۔ اس کو بتاؤ تم اصل میں کون ہو، تمہاری پہچان اصل میں کیا ہے، مجھے بتاؤ، اس کو کون ہو تم؟ زونی کا بس نہیں چڑھا تھا اور صارم کی گردن مڑو پکڑ کر موڑ دے۔ ذالے نے گہری سانس ہوا کے سرخ کی اور بیزار لہجے میں بولی، یار زونی بس کر دے، اب اس ٹاپک کو میں نے معاف کر دیا، اس کو چھوڑو اس بات کو، مجھے ابھی گھر جانا ہے اور اپنا سامان لے کر واپس فلیٹ میں آنا ہے۔ کیا مطلب؟ تم کیا ملک ہاؤس میں نہیں رہو گی؟ وہ چمپے سے بولی۔ نہیں، وہ ایک بار پھر احساس سے آری لہجے میں بولی، چہرے پر کوئی آثار ہی تاثر ہی نہیں تھے جسے پتہ لگا جائے کہ اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیرت کے سمندر میں تھی۔ اس گھر کے مکینوں نے مجھ سے میری عزت نفس تک چھین لی ہے، اب نہیں جانا ہے مجھے اس گھر میں۔ مجھے پر بھروسہ نہیں کیا، میرا ہاتھ اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے ان لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مجھ پر، اپنے ذالے پر کسی نے بھروسہ نہیں کیا۔ جناب اور ماں دونوں نے کہا میں مر جاؤں، تو آج سے ذالے ذوالفقار ملک ان سب کے لیے مر گئی۔ اب مجھے ان کا ہاتھ نہیں تھامنا ہے، میں اکیلی اس دنیا میں رہوں گی، اکیلی۔ اس کے لہجے میں کسی چیز کا عنصر نہیں تھا، ہر لہجہ، ہر احساس جذبے سے آ رہی تھا۔ واہ ذالے واہ، تم اس 2% کو انسان کو تو معاف کر سکتی ہو لیکن اپنے گھر والوں کو نہیں۔
اس نے ایک بے بس نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولی نہیں، اور بنا دوسری بات سنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زونی بس اس کی پشتی دیکھتی رہ گئی، اور وہ اپنی کرنے والی تھی، وہ جو سوچ لیتی تھی وہی ہر حال میں کر کے ہی مانتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر روز کی طرح آج بھی کرمداد سلطان خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ گھر کا چھوٹا نوابزادہ ابھی تک سو رہا تھا۔ سلطان نے اس کو جگایا بھی نہیں تھا، نہ کرمداد کو بھیجا تھا۔ سلطان نے گلا کھنگار کر اپنی سرد بھاری آواز میں کرمداد کی جانب متوجہ ہوا۔ عفان آج آفس جانے کا بولے گا، لیکن داد کسی بھی صورت عفان کو آفس نہیں آنے دینا۔ لیکن کیوں بھائی؟ کیونکہ آج میں آفس نہیں جاؤں گا، مجھے پرائیویٹ روم جانا ہے ٹیم کے ممبر سے ملاقات کرنے، پھر بادشاہ کے کیس پر بھی فوکس کرنا ہے۔ ایسے میں اگر میں آفس جاتا ہے تو یہ سب کچھ خراب کر کے ہی واپس آئے گا، اس لیے اس کو گھر میں روک کر رکھنا، اور یہ بھی باہر نہیں جانا چاہیے، باہر جائے گا تو اس گندی جگہ پر ہی جائے گا۔ سلطان بھائی لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے ہیں، اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا آج ان کو جانا ہے تو ان کو بھی وہاں جانے سے دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا، آپ جانتے ہیں یہ بات۔ وہ کیسے سب کا حال برا کر دیں گے، لیکن جائیں گے ضرور، وہ بے بس لہجے میں بولا تھا۔ کرمداد میں آج یہاں نہیں رک سکتا، مجھے جانا ہے ہر حال میں، اور یہ میرا آرڈر ہے، تم کسی بھی طریقے سے اس کو گھر میں روک کر رکھنا، کسی بھی صورت میری غیر موجودگی میں وہ آفس میں نہیں جانا چاہیے۔ آئی بات میری بات تمہیں سمجھ؟ پلیز سلطان بھائی، وہ ایک بار پھر بے بس لہجے میں بولا۔ کرمداد تم اس سے بڑے ہو، وہ تم سے نہیں، تم اچھے سے جانتے ہو میری غیر موجودگی میں وہ آفس کا حشر کر دے گا۔ آج کسی بھی صورت اس کو گھر میں روک لو، رات تک اس سے پہلے ہی گھر واپس آ جاؤں گا، پھر میں خود ہی اس کو کنٹرول کر لوں گا۔ کرمداد نے ایک بے بس نگاہ ان کی جانب دیکھا، پھر گردن کو ثابت میں ہلا دی۔ وہ کچھ اور کر بھی کہہ سکتا تھا، ان دونوں بھائیوں کے بیچ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ ٹھیک ہے عفان، اور گھر کا خیال رکھنا، جلد ملاقات ہوتی، وہ الوداع کلامات بول کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اس نے ایک نظر اس کو جاتے دیکھا، پھر ایک نظر اوپر کمرے کی جانب دیکھا جہاں وہ بپنا ہوا شیر سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ملک ہاؤس میں انٹر ہوئی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں سفیان اور ماں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے ایک نظر اس کو دیکھا جو بالکل خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دونوں نے ہی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ وہ اوپر پہنچی، سامنے ہی حیا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے حیا کو بھی دیکھ کر نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا بھی پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دالے بالکل خاموش تھی، ایک لفظ کسی سے نہیں بولی تھی، نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی بات۔ حیا اس کو ذوالفقار صاحب کا پیغام دینے ہی اس کے پیچھے پیچھے روم میں آئی تھی، لیکن اس کو بیگ تیار کرتا دیکھ کر حقیقتاً پریشان ہوئی۔ اس نے سوٹ کیس نکالا اور اپنے کپڑے اس میں رکھنے لگی۔ حیا حیران ہو کر اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جب برداشت نہیں کر پائی تو بے یقین لہجے میں بولی، بجو آپ گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ زالے نے جواب دینا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بالکل خاموش تھی اور جلدی جلدی ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ بجو مجھے کم سے کم آپ جواب تو دے دیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو پلیز بتا تو دیں کیا بات ہے، میری کیا غلطی ہے جو آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں۔ زالے اس کے سائڈ سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور باقی کا سامان بھی سمیٹنے لگی۔ بجو میری طرف دیکھیے تو صحیح، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ کیسے ہم سب کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں؟ پاپا اسپتال میں بار بار آپ کا پوچھ رہے تھے، وہ رو دینے کو ہوتی۔ زالے نے ایک نظر روک کر اس کی جانب دیکھا تو حیا گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ زالے اس کے بغل سے نکل کر سوٹ کیس کی جانب بڑھی اور اس کو بند کیا، اسے تھام کر دروازے کی جانب بڑھی۔ حیا کا دل کوئی مٹھی میں بھیج رہا تھا، اب اس کے آنسو بےتاب ہو کر پلکوں کی باہر توڑ کر رخساروں پر پھیل چکے تھے، لیکن وہ کسی صورت نہیں رکی تھی۔ دروازہ کھول کر نیچے کی جانب بڑھی۔ حیا نے جلدی سے چہرے پر نقاب کیا اور نیچے کی طرف بڑھی۔ ماں اور سفیان زالے کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ زالے نے بیگ نیچے رکھا اور بک شیلف کے پاس گئی، وہاں سے 2-3 بکس لی اور مین گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ ماں کبھی سفیان تو کبھی حیا کو دیکھ رہی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ برداشت نہیں ہوا تو ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوئی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ ضبط کے باوجود بھی خود کو روک نہیں پائی تھی۔ زالے کے قدم رکے تھے لیکن چند سیکنڈ کے لیے، وہ واپس باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماں اور حیا فوراً اس کے سامنے آئی تھیں۔ حیا تو باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، جبکہ ماں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ ایک بار پھر بولی تھی، یہ سامان لے کر کہاں جا رہی ہو زالے؟ بابا تمہیں اسپتال میں یاد کر رہے ہیں۔ اس نے ایک سپاٹ سی نگاہ سے اس کی جانب دیکھا لیکن بولی ابھی بھی کچھ نہیں۔ سفیان ان تینوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زالے نے چہرہ پھیل لیا تھا، اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم گھر چھوڑ کے جا رہی ہو، ماں کسی خدشے کے تحت بولی، لیکن زالے ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ چپ کا ایسا کفل لگا تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بجو ایسا نہیں کرے، بابا کو آپ کی بہت ضرورت ہے اور مجھے بھی، اور ہم سب کو، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے تھے، وہ بھی بے بس لہجے میں بولی، زالے تم نے گھر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی کسی بھی صورت میں، بابا کو تمہاری
بارے میں کیا بتاؤں گی، بار بار پوچھ رہے ہیں وہ تمہارا۔ اس نے ایک نظر اپنی دونوں بہنوں کو دیکھا تھا اور ان کے سائڈ سے نکل گئی تھی۔ حیا روکتی رہ گئی تھی لیکن وہ نہیں رکی تھی۔ ماں اور سفیان اس کے پیچھے تک گئے تھے، لیکن اس نے جانا تھا وہ چلی گئی تھی۔ اس گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی آج اس گھر اور اس گھر کے لوگوں کو تنہا چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ آج ذوالفقار ملک پتھر دل بن گئی تھی، جو آج اپنے باپ کے پکارنے پر بھی ان کے پاس جانے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ آج ظالم ملک نے اپنی جنت، اپنی کل کائنات، سپنا سب کچھ چھوڑ کر تنہا نکل گئی تھی۔ اس کو نہ آج ماں کے آنسو نے روکا تھا، نہ حیا کی سسکیوں کو نے۔ آج وہ چلی گئی تھی۔ وہ تینوں اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں ان لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ آج اس شخص سے ملاقات ہونی تھی جس کے بارے میں ان تینوں نے بہت اچھے الفاظ سنے تھے۔ ان تینوں کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار پھر ڈیول سے ضرور ملے، اور آج یہ موقع ملا تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کام کریں۔ یہ چیز ان تینوں کے لیے بہت فخر کا باعث ہے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اس گھر کی طرف بڑے باہر سے دیکھنے میں وہ کوئی عام سا گھر لگتا تھا، لیکن اندر بہت گہرے راز تھے جو صرف اس جگہ کے مالک ہی کے علم میں تھے۔ اس لڑکے نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اجازت ملتے ہی وہ تینوں ایک ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ تینوں نے جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، بلیک پینٹ شرٹ، اس کے اوپر بلیک ہی لانگ کوٹ۔ لڑکیوں نے بال پانی میں قید کیے تھے جبکہ لڑکے نے بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ صرف ایک ہی کمرہ تھا، دیوار پر بلیک کلر سے رنگی ہوئی تھی، سامنے 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھی، پورا کمرہ خالی تھا۔ دائیں جانب ایک کچن بھی تھا جہاں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ تینوں بالکل سناٹے میں تھے اور چہرے کو ہر احساس سے عاری رکھا ہوا تھا، جبکہ وہ تینوں اندر عجیب سے کیفیت کا شکار تھے کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ خوش آمدید نوجوانوں، سلطان نے اپنے سرد تو سپاٹ انداز میں ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ چلتے ان کے سامنے آیا۔ وہ خود ایک بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں تھا، اوپر کے 2 بٹن بھی کھولے ہوئے تھے جس میں سے چوڑا جسم جھلک رہا تھا، گہری نیلی آنکھیں جن میں بلا کا سرد پن تھا۔ سامنے مقابل لڑکی کو دیکھ کر اسے حقیقتاً حیرت ہوئی تھی، دل بے اختیار دھڑکا تھا، آنکھوں میں بے یقینی آئی تھی، لیکن جلدی خود کو کنٹرول کر گیا تھا۔ سامنے اس کو دیکھ کر وہ تینوں بھی حیرت ہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے تھے۔ رات میں وہ اس شخص سے ملے تھے جس نے اپنا نام سلطان سکندر بتایا تھا، اور ابھی وہ سامنے شخص ڈیول کی پہچان لیے کھڑا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا ہی راج تھا، دونوں سائڈ کے لوگ حیرت کے سمندر میں تھے، لیکن سلطان جلدی سنبھل گیا تھا اور واپس اپنی ٹون میں آتے ہوئے وہی سرد لہجے میں بولا، آپ لوگ اپنا انٹرویو دینا شروع کریں۔ کرسی کھینچ کے ان لوگوں کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا، نگاہیں مقابل لڑکی کے چہرے پر تھی جو شاید سانس روکے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل کے سارے منظر گردش کر رہے تھے۔ وہ نشے میں بھی کچھ نہیں بھولی تھی۔ رات کی ایک ایک بات اس کے ذہن میں نقش تھی کہ وہ کیسے ایک اجنبی کے سامنے کھل گئی تھی، اور وہی اجنبی سامنے بیٹھا ہوا تو کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی اس وجہ سے۔ میرا نام یوسف رضا ہے، میں 23 سال کا ہوں، بکنگ میں ماسٹر ہوں، فائٹر ہوں بھی کافی اچھا ہوں۔ ابھی تک میں نے جتنے بھی کیسز میں کام کیا ہے کامیاب ہوں، امید کرتا ہوں اس کیس میں بھی انشاءاللہ فتح حاصل کریں گے، اور مجھے خود سے بھی یہی امید ہے آپ میرے کام سے خوش ہوں گے۔ سلطان نے سر کو اصابت میں ہلایا۔ میرا نام زونیہ شیراز ہے، میں یوسف کی طرح ہیکنگ نہیں کر سکتی، لیکن میں جاسوسی کر سکتی ہوں، خود کی بھی جان پر کھیل کر انفارمیشن جمع کر سکتی ہوں، دشمنوں کی ہڈیاں 2 منٹ میں چٹکا سکتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ میرے کام سے خوش ہوں گے۔ سلطان کی نظر اب اس لڑکی پر تھی۔ میرا نام ظالم ذوالفقار ملک ہے، نہ میں ہیکنگ کر سکتی ہوں نہ میں کسی کی ہڈیاں چٹکا سکتی ہوں، لیکن میں اس انسان کو ایسی جگہ مار سکتی ہوں جہاں اسے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ امید بھی میں یہی کرتی ہوں کہ آپ میرے کام سے خوش ہوں گے، باقی جو اللہ کو منظور۔ وہ بالکل سیدھا لب اور لہجے میں بولی تھی۔ سلطان کے لب ہلکے سے مسکراتے وہ کرسی سے کھڑا ہوا تھا، تینوں ہی اپنے اپنے ہاتھ پشت پر باندھے اس کے عین سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ تینوں جانتے ہیں اس مشن میں جان جانے کا خطرہ ہے، 10 منٹ لگیں گے اور انسان ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ تینوں ایسے مشن میں شامل ہونا چاہیں گے جس میں موت کا خدشہ ہو؟ ظالم نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا اور نہایت سرد لہجے میں بولی، جس دن یہ فیلڈ جوائن کی تھی نا سر، اسی دن ہی سر پر کفن باندھ لیا تھا۔ اب موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، یا تو اس جنگ میں فتح حاصل کریں گے یا اپنے ملک کے لیے شہید ہو کر واپس لوٹیں گے۔ چہرے پر شیطانوں جیسی سختی تھی، لہجے میں کوئی احساس کا عنصر نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر دونوں نے ثابت میں سر ہلایا تھا۔ سلطان کو اپنا اس کی آنکھوں میں دکھا تھا، دل میں بے اختیار اس کے الفاظوں پر دھڑکا تھا۔ اس نے دانت بیچ کر خود کو کنٹرول کیا اور واپس اپنی جگہ سنبھالی۔ باقی باتیں سب کرتے رہے اور باتیں چلتی رہیں۔ بادشاہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس نے کئی زندگیاں برباد کی ہیں، کئی لوگوں کو اجاڑ دیا ہے، کئی اہلکاروں کو موت کی نیند سلا دیا، تو کئی بہادر سپاہیوں کو بھی نہیں بخشا۔ جو سربراہ رحمان پاشا، ان کے بیٹے کو بھی موت کی نیند سلایا ہے بادشاہ نے، کئی عزتیں پامال کی ہیں اس نے۔ اتنا آسان نہیں ہوگا اس شخص کو اس دنیا سے ختم کرنا۔ اس شخص کو ختم کر بھی دیں گے تو اس کے بہت سے ایسے لوگ پروان چڑھ گئے ہوں گے جو اس ملک کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیں گے، اس لیے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کے پورے نظام کو برباد کرنا ہوگا۔
وہ بول رہا تھا نکوم ان تینوں کے ہی گرد گھوم رہی تھی جن کی آنکھوں میں آنکھ کی سی تپش تھی. اس بار یہ ابدی نیند سوئے گا. سونی نفرت سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بولی. یوسف نے سلطان کی جانب دیکھا اور سنجیدگی سے بولا, سر یہ شخص دیکھتا کیسا ہے؟ یہی چیز یوسف آج تک کسی کو بھی نہیں پتا, کسی نے بھی نہیں دیکھا اسے. آج تک اس کا اصل نام تک کسی کو معلوم نہیں ہوا ہے. سب اس کو بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں. ہمیں انفارمیشن نکالنی ہوگی تبھی ہمارا کام آگے بڑھ سکے گا. یوسف نے سر عصابت میں ہلایا. سر آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے؟ زالے سنجیدگی سے بولی. وہ کب سے ایک ہی چیز نوٹ کر رہا تھا, جو حالت اس کی رات میں تھی اس کا کوئی عنصر بھی اس لڑکی کے چہرے اور لب و لہجے سے معلوم نہیں ہو رہا تھا. ایک بار تو وہ خود بھی حیران ہوا تھا کہ شاید یہ لڑکی ہی نہیں ہے. نہیں, فی الحال ابھی تک اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کی ہے, لیکن ایک بار یاد رکھنا اس کے پاس یہ خبر پہنچ گئی کہ اس بار کو اس کی ٹیم میں کون کون شامل ہے جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس لیے اپنی حفاظت آپ لوگوں کو خود کرنی ہوگی. تینوں نے بے وقت عصابت میں سر ہلایا تھا. اب آپ لوگ جا سکتے ہیں. جس کو مجھے جو کام دینا ہوگا میں انفارم کر دیا کروں گا. اور ایک چیز, ہم اپنے پروفیشنل کام کو پرسنل کاموں سے دور رکھیں گے. یہ بات وہ زالے کو دیکھ کر بولا تھا, ورنہ مجھے 2 منٹ لگیں گے اس شخص کو اپنی ٹیم سے نکالنے میں. وہ بالکل سپاٹ لہجے میں بولا. زالے سن کر دانت بیچ گئی تھی لیکن جلدی خود کو کمپوز کر گئی تھی. یہ سر, وہ تینوں ایک آواز میں بولے تھے. مہا اور حیا ایک ساتھ اسپتال کے کمرے میں داخل ہوئی تھی. کھانا لے کر سامنے ذوالفقار صاحب آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے. ان کی موجودگی محسوس کر کے انہوں نے فوراً آنکھیں کھولی تھی. حیا اپنا نقاب اتار رہی تھی جبکہ مہا کھانے کا سامان سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی. ذوالفقار صاحب نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور جلدی سے دروازے کی جانب دیکھنے لگے. مہا کی نظر ان کی طرف اٹھی. ان کو آنکھیں کھولے دیکھ کر ان کی نظروں کی جانب دیکھا جو دروازے پر نگاہ جمائے کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. ان کو دکھ پہنچا تھا. وہ سمجھ چکی تھی وہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں.